نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولو، کہ آپ کر لیں اپنا چہرہ پھیر لیں، وجوہکم اپنے چہرے کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، قیامت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر. اس آیت کے شان نزول کے متعلق نہ اس آیت کے مخاطب کون لوگ ہیں اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، اور اس آیت کے شان نزول کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا کہ نیکی کیا ہے، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، اور فرائض کے نازل ہونے سے پہلے جو لا الہ الا اللہ ان محمد عبدہ رسول کی گواہی دیتا پھر فوت ہو جاتا تو اس کے لیے جنت واجب تھی. بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں احکامات بیان فرمائے کہ ایمان لانے کے بعد ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. بعض مفسرین کرام حضرت ربیع رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب یہود و نصارہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ قبلہ کی طرف منہ پھیرنے میں اختلاف کرتے تھے. یہود کہتے تھے قبلہ مغرب کی طرف ہے، بیت المقدس ہے، اور نصارہ کہتے تھے مشرق کی طرف ہے، سورج طلوع ہونے کی جانب. تو انہیں اپنے قبلے میں دونوں کو اختلاف تھا. اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلا حکم جو منسوخ ہوا وہ بیت اللہ سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چیرہ کرنے کا، یعنی بیت المقدس کی طرف چیرہ کرنے کا پہلا حکم منسوخ ہوا. تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا مہم بنا لی یہود نے، خاص طور پہ نبی جہاں پہ بیٹھتے یہی بات دیکھیں جی ان کے تو احکام بدلتے رہتے ہیں، کل یہ بیت المقدس کی طرف تھے اب بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اب کل کو کیا کریں گے. تو یہ ایک ایسا انہوں نے پروپیگنڈا مہم شروع کی، جہاں بیٹھے وہیں یہی بات، جہاں بیٹھے وہاں یہی بات. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ چہرہ مشرق کی طرف کر لیں، مغرب کی طرف کر لیں، یہ سمت کی طرف چہرہ نہیں ہے، چہرہ تو اللہ کے حکم کی طرف ہے. جب اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف تو بیت المقدس قبلہ تھا، اب اللہ کا حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف تو اب قبلہ بیت اللہ ہے. چہرے کا تبدیل ہونا یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، سمتوں میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اس سمت میں ہو یا اس سمت میں ہو. تو یہ کوئی نیکی بھی نہیں ہے، یہ تو فروعی مسئلہ ہے، یہ دین کا بنیادی مسئلہ تو نہیں ہے کہ اسی سے آگے احکامات مترشح ہوں گے، بلکہ یہ ایک فرعی مسئلہ ہے. تو اس اصل نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. یہ تمام جو آگے بیان ہوا ہے. اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے اب تک جتنا روئے سخن تھا زیادہ تر منکرین قرآن کے منکر، احکامات الہی کے منکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے نزول کے منکروں کی طرف تھا. تو اللہ نے پہلے توحید کا اثبات، پھر رسالت کا اثبات فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات و احسانات کو تذکرہ فرمایا، اور اب یہاں سے احکامات چلیں گے اور آخر صورت تک یہی احکامات چلیں گے کہ یہاں پر مجمل طور پر اس کو بر سے تعبیر فرمایا، با کے کسرے کے ساتھ، با کی زیر کے ساتھ. عربی زبان میں مطلق خیر کو بر کہتے ہیں، جو تمام ظاہری اور باطنی طاعات و خیرات کو جامع ہے. تو یہاں پر پھر جامع اور کلی اصول تعلیم کیے گئے، مثلا ایمان بالکتاب، ایتاء مال، وفاء عہد، یہ تمام چیزیں یہاں پر بیان کی. اسی طرح پھر اللہ نے اس کے احکامات کو
और मन आमन बिल्लाह तफसील से बयान फरमाया, जो ईमान लाए अल्लाह पर, यानी इबादत और मुआमलात में, यानी अल्लाह की तमाम जात और सिफात के एतबार से अल्लाह को एक मान ले, तमाम जात और सिफात के एतबार से अल्लाह को एक मान ले। मुकद्दर तकदीर, ये अल्लाह की सिफ्त है मुकद्दर करना, तो अल्लाह की तकदीर पर ईमान लाना। जो अल्लाह की तकदीर पर ईमान नहीं लाता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसका तकदीर पर ईमान नहीं है, वो उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर ले तो उसकी कोई मकाम और हैसियत नहीं है कि ये तकदीर के मुकाबले, ईमान के मुकाबले में अमल की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह औलाद देना, माल देना, ये तमाम चीजें अल्लाह की सिफात में से हैं। जो अल्लाह की इन सिफात को नहीं मानता तो फिर उसके लिए, इसी तरह आगे फरमाया वल यौमिल आखिर वल मलाइका, जो मलाइका पर ईमान नहीं लाते, वल किताब, और किताबों पर। अब मलाइका क्या है? ये अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, अल्लाह ने नूर से हुक्म कुन से पैदा फरमाए हैं। ये जमीन और आसमान से लाखों साल पहले निजाम कायनात को चलाने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। फिर इनके दो तबके हैं, खतीरतुल कुदस वाले, आला इल्लियीन वाले फरिश्ते हैं, और फिर उनके साफिल फरिश्ते हैं जो इनके अहकामात को में इन पूरा करने में, निजाम कायनात के चलाने में खतीरतुल कुदस के फरिश्तों के मुआविन हो जाते हैं। फिर किसी के 2 पर हैं, किसी के 4 पर हैं, किसी के ज्यादा है। जिब्रील अमीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया उसके 600 पर हैं। सबसे छोटा पर इतना बड़ा है कि अगर वो यूं फैला ले तो सारी जमीन उसके नीचे छुप जाए। तो ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। वल कुतुब, किताब, और किताबों पर ईमान लेके आना कि अल्लाह ने जो नाजिल फरमाई है, जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं तमाम किताबों के, वो ठीक है। हाँ, अब तक वो किताबों के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने पे ईमान है, अब तक ठीक होने पर या उनके तमाम अहकामात को अब हम पे मानने पे इस पर हमारा ईमान नहीं है। वन नबीयीन, और तमाम अंबिया किराम जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने आए वो कमोबेश 1,24,000 है, 2,24,000 है, जितने भी है हमें मालूम नहीं है सही तादाद, कम या ज्यादा, इसीलिए कह देना चाहिए जितने हैं हम उन पर ईमान लाते हैं। तो बाकी आयत का तर्जुमा तफसीरी इंशाअल्लाह अगले दर्स में, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। व